بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 رمضان المبارک جمعہ کے دن سورہ کوثر کا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب کو رب کی ذات 3 مرتبہ فرماتی ہے کوئی سائل جیسے میں عطا کر دوں، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی میں توبہ قبول کروں، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے میں بخش دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ایسا مانگنے والا جس کی میں غنی کر دوں، کوئی محتاج ہے اس کو میں ہٹا دوں، قرض داروں کے قرض اتار دوں۔ وہ صرف رب کی ذات ہے جو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول سکتی ہے، راتوں رات قرض داروں کو کروڑوں کے قرضے سے نجات دلا سکتی ہے۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ رمضان کے مہینے میں خود اپنے بندے سے پوچھتی ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، تجھے کیا چاہیے، کتنا چاہیے۔ رب سے جو مانگتا ہے رب کی ذات عطا فرماتی ہے۔ اور جب رمضان کے مہینے میں بزرگوں کے بتائے ہوئے خاص اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھے جاتے ہیں تو پھر رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتی ہے۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، جب رمضان شروع ہو چکا ہے تو تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ جاتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر کرم فرماتے ہیں، تمہیں اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ پس بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بدبخت نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت اور مغفرت کے ہر وقت دروازے کھلے رہتے ہیں۔ وہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ اپنے بندے جو کمزور، بے بس، بے لاچار اور مجبور ہو کر تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بے حد محنت و مشقت کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، جب وہ اپنے رب کے سامنے رمضان کے مہینے میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو رب کی ذات اس کو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ جو بندے رات کو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، اللہ پاک ان بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آج 18 رمضان المبارک جمعہ کے دن رب کا ایک پسندیدہ عمل، ایک ایسا پسندیدہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج رمضان کے مہینے میں جس کی جتنی ضرورت ہے سورۃ کوثر صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ ماہ رمضان جس مہینے کو مانگنے والے ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ آج اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا کو ہے، دوسرے وقت کا سوچتا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، مغرب سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر جائیں گے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس قدم سے آگے بڑھیں گے کامیابی مقدر بن جائے گی، اور جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ آج 18 رمضان المبارک جمعہ کے دن اس دن کا وظیفہ سورۃ کوثر کے پڑھتے ہی ہر شے خود مل جائے گی، قدموں میں آ جائے گی۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی قدر کیجیے، ہر شے خود بخود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آج اگر کوئی 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کر پورے سال کا رزق و دولت لینا چاہتا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتا ہے، پورے سال کے خزانے بھرنا چاہتا ہے تو 18 رمضان المبارک کے دن سورۃ کوثر کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے۔ آج رب کو منانے کا، راضی کرنے کا دن ہے۔ اپنی ہر بات منوانے کا ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، کیونکہ پیارے اللہ کے بندے جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتے ہیں۔ سورۃ کوثر کے اتنے فضائل اور برکات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل وقت تھا، لوگ طعنے کستے تھے، بے نسل کہتے تھے، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل آزاری کرتے تھے۔ رب کو اپنے پیارے محبوب سے اتنی محبت کے فرشتے کو سامنے بھیج دیا۔ جبرائیل امین سورۃ کوثر کا یہ تحفہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا کہ اے نبی، فرما رہا ہے کہ بے شک
آپ ہی ہمیشہ زندہ ہیں اور آپ کی حکمت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ تمام لوگ نیست و نابود ہو جائیں گے، اور آج الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گھر میں، ہر گھرانے پر، ہر دل پر راج ہے۔ ان تمام کفار کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی مال و دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، تو 18 رمضان المبارک جمعے کے دن کا یہ وظیفہ ایک بار دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے پاکستان ہے، چاہے انڈیا ہے، چاہے سعودی عرب ہے، نیپال ہے، مسقط ہے، عمان ہے، جاپان ہے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج کے دن یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی کر کے دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ ایک بار کرنے سے رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ کے چینل پر ابھی نئے آئے ہو میرے چینل پر، تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اس سے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا ہوں۔ بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار نماز والا درود ابراہیمی یہ ہے، وہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، لیکن آج سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے ملے گا۔ یہ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ رمضان المبارک کی 18 تاریخ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ میں سے کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ رہا ہے، گاڑی مانگ رہا ہے، دولت مانگ رہا ہے، شہرت مانگ رہا ہے، قرضوں سے نجات کے لیے، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ رہا ہے، گھر کی بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے اس عمل کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور اس مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر جس کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک یہ نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا اجر 70 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ اکبر پڑھ کر رب کی بڑائی بیان کرے تو ایک بار اللہ اکبر کہنے پر رب کی ذات کتنے کمالات معجزات سے، کتنی غیبی مدد سے نوازے گی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اس کی عظمت کے مطابق، برکتوں کی مطابق خوشیاں لینا چاہتا ہے، رزق کی جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو اللہ اکبر ایک خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ 18 رمضان المبارک جمعہ کے دن جیسے وقت ملتا ہے آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ میں کہتا ہوں ابھی سارے کام چھوڑ کر آپ یہ وظیفہ کر لو۔ کیسے پڑھنا ہے میں پڑھ کر بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھنے سے، 11 بار رب کی بڑائی بیان کرنے سے رب کی ذات اتنا نوازے گی، دولت دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی، بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ جیسے قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر بن جائے گی، کیونکہ اللہ جب اپنی بڑائی سنتا ہے تو راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اپنے خلاف کسی اور کی عبادت کرنا سنتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دو۔ پہلے نمبر پر اللہ اکبر کا وظیفہ بتائے گا طریقے مطابق پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر جسے رزق اور دولت کا خاص عمل کہا جاتا ہے، سورۃ کوثر جسے رکاوٹوں کے بندشوں کو آخری حل کہا جاتا ہے۔ آج کا دشمن
آپ کو گولی نہیں مار سکتا۔ آج کا دشمن جادو جنات سے مار دیتا ہے۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کاروبار میں بنسیں یا کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، مسائل جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، سورۃ کوثر کو بتایا گیا طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھیے گا، کئی سالوں کی رکاوٹیں بنسیں ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار سورۃ کوثر پڑھنے سے آپ کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 11 مقاصد پورے ہو جائیں گے، 11 خواہشات پوری ہو جائیں گی، 11 رکاوٹیں بنسیں کا ختم ہو جائے گا۔ آپ جس طرح قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر بن جائے گی، آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ سونا بن جائے گی۔ اور اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ سورۃ کوثر کا صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کے ہر مقصد کامیابی کو یقینی بنا سکتا ہے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر سکتا ہے۔ عاجز بندہ بن کر، محتاج بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر محبت سے سورۃ کوثر پڑھنا ہے۔ آپ سورۃ کوثر پڑھ رہے ہیں، سامنے بیٹھی رب کی ذات سن رہی ہے، وہ دل کے راز بھی جانتا ہے۔ سورۃ کوثر کو سن کر 11 بار سورۃ کوثر پڑھتے ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا، آپ نے آخر میں رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ آج ہر کسی کو ضرورت ہے، آپ نے یا اللہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا رزاق کریم کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یا اللہ یا رزاق پڑھتا ہے تو ایک بار یا اللہ رزاق پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج اگر دکان چل نہیں رہی، گھر کے کاروبار بگڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے 300 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ یہ رزق رب کی طرف سے ہے، آپ نے اپنے 300 رزق کے دروازے کھلوا لینے ہیں۔ چاہے خزانوں کو لوٹنا چاہے، اپنی ہر ناممکن خواہش کو، اپنی ہر ناممکن حاجت کو غیب سے پورا کرنا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے یا اللہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ فرما لیجئے۔ یا اللہ رزاق، یا اللہ یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا اللہ رزاق 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ یا رزاق، یا اللہ رزاق کو ہاتھ کی انگلی یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیجئے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کسی سے کوئی بات کرے گا۔ 11 بار یا اللہ یا رزاق پڑھتے ہی اگر رزق کے بند تالے کھل جائیں، رزق کا سیلاب آ جائے، بند کاروبار میں ترقی عروج ترقی مل جائے، جو کوئی سالوں سے نہ مل سکا، آج یا اللہ یا رزاق پڑھتے ہی ساتھ ہی مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنے ہیں۔ اب وظیفہ مکمل ہو گیا۔ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنی ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم کے سامنے ضد کر کے مانگنا ہے۔ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ ہمیں عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کرے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں، ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ دوستو۔